بن جاؤں میں جب خاک کو کربل میں ملا سبحان اللہ سبحان اللہ بن جاؤں میں جب خاک تو کربل میں ملا دے جنت کی حسین راہوں سے ہو جا میں واقف جنت کی حسین راہوں سے ہو جا میں واقف ایک بار مجھے پاؤں کی نالے دکھا دے ایک بار مجھے پاؤں کی نالے دکھا دے مشہد جہاں میں صبح ہوں جہاں میں صبح ہوں مسایا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے خدا کی تہا ہر ایک جا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے میں ذوالجلال میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے حسین ہوتا ہے جبین خود بری پر لکھا ہے یہ مصرع علی ہو باپ تو بیٹا
بھائی واہ 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 سبحان حسن اللہ ہوتا ماشاء ہے اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے حسین بن نہیں سکتا حسین ہوتا ہے اور بوقت سیر زمین اور آسمان کے بیچ بوقت سیر زمین اور آسمان کے بیچ خدا کے ساتھ اکیلا حسین ہوتا ہے اور وہ جس کی لاش سے بچے لا الہ الا اللہ میرے عقیدے میں ایسا حسین ہوتا ہے بہن کو شکریہ کہنے وسیم شام کسے ہر ایک شام روانہ حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل کیونکہ امام زمانہ بلند سے بلند تر سلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری صلوات پر محمد وآل محمد
حدیث میں بھی موجود ہے، یعنی جب نیا کر دیا جائے تو مومنین کو وضو کیا جائے اور ضیافت کا اہتمام کیا جائے، اور نور اور نور اگر اس ضیافت کے ساتھ ذکر اہل بیت السلام کا بھی اور وہ ذکر ابھی منقبت کی صورت میں ہو چکا ہے، لیکن چونکہ رسم محفل یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی آگے کچھ نہ کچھ کہیں تو پھر رسم کو پورا کرنے کے لیے مجھے، ورنہ تو یہ کہ ذکر تو اسی شاعری میں ہو جاتا ہے جب اہل بیت السلام نے کیا ہے۔ شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جہاں ایک فضیلت امیر المومنین بیان ہو تو خدا آسمان سے ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ملائکہ اس مقام پر جہاں مومنین ہوتے ہیں اس مقام سے اوپروں کو بس کرتے ہیں اور آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ملائکہ کی جو جنت میں رہتے ہیں، جہاں پر ہر طرح کا کمال ہے، جنت میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے، جنت میں جو نعمت ہے وہ اپنے کمال ہے، جنت میں جو خوشبو ہے وہ بھی اپنے کمال ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر جنت میں کسی مومنہ خاتون کو مزید زیورات کی طلب ہو، ٹھیک ہے، اب آپ دنیا میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اور کتنا ٹینشن ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر زیورات کی طلب ہو تو جنت میں کیا کیا جائے؟ وہ حدیث میں ہے کہ خدا اسے بھیجے گا سید کونین کے پاس کہ آپ اپنے زیورات میں سے کچھ اسے عطا کر دیں، اور بیوی پھر اپنی طرف سے اسے اپنی رحمت اور نعمت کے طور پر خاتون کو عطا کرے۔ تو جنت کے جو زیورات ہیں خواتین کے لیے وہ سید کونین کا ہے۔ اور اب یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اور جنت کی جو خوشبو ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جنت میں اگر اسے کسی خاتون کی خوشبو کی ضرورت ہوگی تو شہزادی زینب سلام اللہ اچھا جنت کی جو خوشبو ہے وہ اعلیٰ ترین۔ اب آپ تصور فرمائیے گا، شیخ صدوق اس روایت میں لکھتے ہیں کہ وہ آسمان کے ملائکہ ان ملائکہ سے کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں سے واپس گئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم تم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم نے جنت میں بھی کبھی محسوس نہیں کی۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جس مقام پر جس دور میں ذکر اہل بیت ہمارے مسلم رکھا ہوا ہے، مقام کی حیثیت اور اہمیت وہ ایک عام مقام نہیں رہتا، وہ اگر ہم باطنی نگاہوں سے دیکھیں تو گویا جنت کا وہ مقام بن جاتا ہے کہ جس سے جنت کے ملائکہ تعجب میں ہوتے ہیں کہ ایسی خوشبو تو ہم نے یہاں پر کبھی محسوس نہیں کی جو تم اپنے ساتھ خوشبو لے کر آئے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی محفل میں موجود تھے کہ جہاں پر مولا کائنات کے کچھ محبین بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں بات کرتے ہوئے ذکر امیر المومنین کر رہے تھے، ہم اس مقام سے آ رہے ہیں۔ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس مقام پہ جا سکتے ہیں جو جنت کے ملائکہ؟ تو یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو محفل ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی جو بھی مجلس تھی محفل تھی وہ اپنے اختتام تک پہنچ گئی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ محفل ختم ہو گئی لیکن کم سے کم وہ جگہ تو ہے نہیں یہاں، حدیث سے سنا رہا ہوں۔ اور مومنین کے اٹھ جانے کے بعد جنت کے ملائکہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ یہاں سے بڑوں مس کر کے جاتے ہیں تاکہ ہم اس خوشبو سے فیضیاب ہو سکیں۔ یہ جو ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے اس صدقے میں وہ خوشبو کہ جیسے ملائکہ محسوس کرتے ہیں وہاں اللہ نے خلق کی ہے۔ محمد و آل محمد اللہم صلی علی لہٰذا ضرور یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ مومنین اپنے گھروں میں ماشاءاللہ اہتمام کرتے بھی ہیں، اور جہاں پر مستقل یہ اہتمام ہوتا رہے۔ ایک مقام تھا کہ جہاں صاحب تفسیر المیزان علامہ تعالیٰ دوائی صاحب تشریف لے گئے تو وہاں پر بہت انہیں بتایا گیا بہت سالوں سے مجلس ہو رہی ہے، ایک اور بھی مجلس ساتھ میں ہو رہی ہے بھائی وہ یہ یہاں سے کاسٹ ہو رہا ہے، یہاں سے آواز ہے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب ایکو سسٹم نیا جو ہے نا وہ دریافت ہوا تھا تو ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ تو کچھ ایکو صاحب انہوں نے زیادہ کر دیا ایکو سسٹم، تو اس میں جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر واپس ریپیٹ ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد، تو انہوں نے اس وقت ایکو کو بڑی نئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک مرتبہ پہلی دفعہ تو ہم بول رہے ہیں، دوسری دفعہ کون بول رہا ہے؟ تو وہ دوسری دفعہ یہاں پہ کچھ سیکنڈ بعد وہاں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، چلے اچھی بات ہے۔ اچھا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات تھی وہی، ہاں علامہ طباطبائی صاحب، تو وہ ایک جگہ پہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں
तकरीबन जो मेरे जहन में इस वक्त है अदद वो 20 साल का था। तो खैर अदद में मुअय्यन 20 साल नहीं है, मतलब कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़माने से यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। इस घर में मजलिस इमाम हुसैन हो रही है, उन्हें बताया गया ये मुहर्रम की एक मजलिस थी जिसमें वो तशरीफ लेकर तो उन्हें ये बताया गया, तो उन्होंने अजीब जवाब उन्होंने बात कही का खुदा की कसम क़यामत में इस घर की ईंटें भी शफाअत करने वाली हैं। और ये वजह ये क्यों उन्होंने बयान किया, इसलिए कि अहादीस में क़यामत के शफी है, शफाअत करने वाले, वो तकरीबन तादाद उनकी बयान की गई है अलग अलग मोरद में, कहीं पर 9, किसी हदीस में 10, 11, 12 तक अदद, यानी उनमें से एक है वो मकाम के जहाँ पर कोई नेक काम हुआ वो मकाम भी शफाअत करेगा मैदान क़यामत। ये सारी बातें उसको हो रही है कि ज़ाहिर है कि जिस घर में जिक्र अहले बैत अज़हार हो रहा है, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह भाई उन्होंने अपने बुजुर्गों ही की सुन्नत पर अमल करते हुए, और हम दोस्त अहबाब सब यही करते हैं कि जहाँ कहीं हम अपने घर में मुंतकिल होना चाहते हैं तो हमारी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर मजलिस या जश्न हो जाए अहले बैत। तो उसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत यह है कि जिस मकाम पर ये जिक्र अहले बैत हो रहा है वो मकाम अल्लाह की निगाह में इतना मोहतरम हो जाता है कि अल्लाह उसे हक़ के शफ़ाअत दे देता है। हमारे मिल के सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले बस इससे ज़्यादा मैं जिक्र मुख्तसरन करना चाह रहा था, और चूँकि अब महीना है हमारे ज़माने के इमाम का, तो मैं चंद जुमले मौला की खिदमत पेश करना चाहूँगा और काम करेंगे। सूरह तौबा और सूरह सफ की हमने आयत पढ़ी, ये 2 रेफरेंस हमने इसलिए दिए हैं कि दोनों जगह बिल्कुल सेम आयत रिपीट हो रही है, और इरशाद अक़दस से आई है कि वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, कि हमने अपने रसूल को भेजा है हिदायत और दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, और भेजा एक मकसद से ताकि ये दीन हक़ गालिब होकर रहेगा तमाम अदियान पर। तकरीबन 250 के करीब उलमा कराम ने लिखा है वो आयात हैं कि जिनका ताल्लुक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से, कुरान में 250 के करीब आयात, और उनमें से ये आयत वो है कि जिसकी तरफ अहले सुन्नत उलमा ने भी इशारा किया हुआ है कि अगर अल्लाह ने अपने रसूल को कुरान में बताया कि इसलिए भेजा है कि वो दीन गालिब होकर रहे, यानी सारी दुनिया पे वो दीन नाफिज होकर रहे, तो क्या 1400 साल की हिस्ट्री में कभी कोई मौका आप ऐसा देखते हैं कि जो रसूलुल्लाह की शरीयत थी वो पूरी दुनिया पे नाफिज होकर रही थी? नहीं। तो ये आयत अपनी प्रैक्टिकलिटी में अब तक नामुकम्मल है, यानी कोई ना कोई ऐसा जमाना होना चाहिए कि जब ये आयत अपने वजूद को साबित कर सके कि दीन हक जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए खुदा की जानिब से वो पूरी दुनिया में नाफिज होकर रहे। और फिर यहाँ पर अहादीस की रोशनी में लिखा है उलमा किराम ने कि वो वक्त उस वक्त आएगा कि जब हज़रत हुज्जत तशरीफ लाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई वक्त हमें मुअय्यन करना जरूरी है, वरना इस कुरान की आयत के अब क्या कहेंगे कि अल्लाह ने इसलिए भेजा अपने रसूल को कि ताकि दुनिया में दीन को गालिब करके रहे। पूरी 1400 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब होकर रहा। तो इस आयत का अभी तक मिज़दाक़ सामने नहीं आता, वो मिज़दाक़ सामने आएगा वलौ करहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकीन के लिए बात नागवार गुजरे, लेकिन अल्लाह ही अपना अमर नाफिज करके रहेगा। और मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, अभी जो मैंने कहा कि उलमा अहले सुन्नत तक ने भी लिखा है, ये मुसामहतन नहीं कि हकीकतन में कह रहा हूँ, मौला कायनात के लिए शायद इतना कंसेंसस ना हो शिया और सुन्नी मजहब में जितना इमाम मेहदी पर है। जितना इमाम मेहदी पर शिया सुन्नी इत्तेफाक है, इतना मौला कायनात पर भी नहीं। मसलन कम से कम 7 से 8 चीजें इमाम मेहदी के बारे में वो हैं कि जो शिया सुन्नी मुत्तफिक हैं। उनमें से एक जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो शिया सुन्नी दोनों तरफ से अहादीस में आया है, वो है कि मैं नस्ल फातिमा, कि वो जो भी मेहदी होंगे वो नस्ल फातिमा ज़हरा में से। फिर एक उनकी सिफत यमलाउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मौले अज़्ज़ुल्मन व जौरा, ये शिया सुन्नी उलमा ने अपनी अपनी किताबों में दोनों ने लिखा हुआ इस बात को कि वो दुनिया को अदल इंसाफ से पुर करने वाले हैं, जैसे दुनिया जुल्म और जौर से भरी होगी। अच्छा, अब जब एक मेहदी तशरीफ लाने वाले हैं, मन अनकर महदी फ़कत कफर, हत्ता ये कि मदीना मुनव्वरा से यहाँ तक थीसिस लिखे गए हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कि जिसने मेहदी का इनकार किया वो काफिर हो गया। अच्छा, अब जाहिर है कि वो मेहदी को, यानी जो हम इमाम मान रहे हैं इस्मत की सतह पर, जिनका ताल्लुक गैब से हो, जो कि मनसूस मिन अल्लाह हुज्जत खुदा है,
ہو سکتا ہے وہ اس حد تک اس مہدی کو تصور نہ کرتے ہوں، لیکن کسی نہ کسی مہدی کا وجود ضروری سمجھتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جسے متعدد علماء نے بیان کیا، اور یہ ہم آخری حجت سے پہلی حجت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک مہدی جو کہ کنفرم ہے کہ وہ تشریف لانے والے ہیں اور وہ دنیا کو عدل انصاف سے پر کریں گے، تو ہم تمام مسلمان فرقوں سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ایک شورا کمیٹی بنا لو اور مل کر کسی کو مہدی منتخب کر لو۔ آپ تک ایک مل کے سلوات بھیجے گا، تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں یہ تو بہت آسان ہے۔ اگر یہ طے ہے ہم اور آپ میں کہ کوئی نہ کوئی تو مہدی ہے، تو پھر دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر ایک کوئی نہ کوئی کمیٹی شورا کو بھی نام دے دی جائے اس کا، ہم کو مل بیٹھ کے سارے بڑے علماء ہیں یا جو بھی افراد ہیں، مفسرین محدثین وغیرہ، وہ مل بیٹھ جائیں اور منتخب کریں کہ بھائی یہ صاحب ہماری جانب سے مہدی ہیں۔ کر سکتے ہیں آپ کیا ایسا؟ نہیں بھائی وہ تو اللہ کی جانب سے معین ہوگا کہ کون مہدی ہے۔ تو بس وہ بات کہ جو آپ کو آخر میں جا کے سمجھ میں آتی ہے، ہم کو پہلے ہی سے سمجھ میں آ گئی۔ وہ بات کو بالکل آخر میں آپ کو آ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی یہ تو کمیٹی بنا کے تو کوئی طے نہیں ہو سکتا کہ کون مہدی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ ہمیں بالکل پہلی حجت سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کسی شورا کمیٹی کسی اجماع سے تو طے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی حجت کون ہے۔ حجت اللہ کی اور بنائیں گے ہم، جب حجت اللہ کی تو بنائے گا بھی وہ نا۔ تو جو آخری مرحلے میں جا کر ہے بالکل وہی ہدایت کا سلسلہ پہلے مرحلے پر۔ ان علینا للہدی و ان لنا الاخرۃ والاولی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کے اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، یعنی ہم جسے چاہیں گے اپنی منشا اور حکمت کے مطابق تمہارا ہادی معین کریں گے۔ اور اس خاطر ہے کہ جسے دنیا نے بنایا اسے ہم نے قبول نہیں کیا، چاہے اس کے پاس جو دنیا کا بنانے والا، جو جسے دنیا بناتی ہے، تخت و تاج تو یقیناً اس کے پاس ہے، ہارون رشید کے پاس تخت و تاج تو ہے، لیکن تخت و تاج ہونے کے باوجود بھی اس پر اس لیے لعنت ہے کہ اس نے حق غصب کیا ہے امام علیہ السلام کا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے بھی لعنت اللہ ہو، اور کوئی زندان میں قید ہوتے ہوئے بھی علیہ السلام۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر حکومت نہیں ہے اور فرعون کے پاس تخت و تاج ہے تو فرعون تب بھی لعنت اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تب بھی علیہ السلام ہے۔ وہ اصول جو وہاں سے وہ اس طرح سے جاری ہے۔ بس خیر آپ ملتفت کرنا چاہتا تھا، تھوڑا سا توجہ ہو جائے اس بارے کہ حضرت مہدی کو ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے، ان کا سلیکشن ہم نہیں کریں گے، نہ وہ الیکشن سے آئیں گے، وہ اللہ کی جانب سے آئیں گے۔ تو بس حضرت مہدی کے جو جج ہے مولا علی، وہ بھی نہ الیکشن سے آئیں گے نہ سلیکشن سے آئیں گے، وہ بھی رسول اللہ کی طرف سے۔ ایک مل کے سلام۔ ایک بات تو یہ ہوگی، دوسرا یہ کہ اب ہم کوشش آپس کے لیے کہ ہماری زندگی میں کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی حضرت حجت علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اس طرح سے آگے بڑھے کہ ان کی نگاہ کرم ہم پر ہو۔ ان کی جو نگاہ کرم اور نظر رحمت ہے وہ اگر کسی پر ہو جائے تو دنیا ہی میں اتنے آثار ہیں اور برکات ہیں اس کی۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ کرم کسی کی زندگی میں ہے تو آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے درس خارج میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا، وہ سنا کر میں اختتام کرتا ہوں۔ حسین بن روح نوبختی جو امام کے نواب اربعہ میں سے تیسرے نائب خاص ہیں۔ نائب خاص کا مطلب یہ تھا کہ جو خود امام کی جانب سے اپوائنٹڈ ہے۔ غیبت الصغریٰ میں جو تقریباً 70 برس کی تھی، امام کے 4 نائب خاص میں سے تیسرے حسین بن روح نوبختی۔ اور حسین بن روح ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی، کہتے ہیں بلخ ہے افغانستان میں، حسین بن روح رہتے تھے بغداد میں۔ افغانستان سے بلخ سے لے کر بغداد تک بہت دور فاصلہ ہے۔ تو ہر شہر کے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا جو خمس ہے، جو مال امام ہے، وہ جمع کرتے تھے، کسی امانت دار کو سپرد کرتے تھے، وہ پہنچاتے تھے پھر امام کے نائبین تک۔ جب غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا تو نائب خاص تک پہنچایا جاتا تھا یہ سارا مال امام۔ تو اچھا، نائب خاص بننے کے لیے جہاں بہت ساری شرائط ضروری ہوتی تھیں، ان میں سے مثلاً یہی کہ با ایمان و تقویٰ کا ایک خاص معیار رکھتا ہو، اس میں ساتھ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ انتہائی امین اور رازدار امام کے وجود سے۔
حسین بن روایت بختی کے لیے کہا جاتا ہے اس زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ امام کتنے رازدار ہیں کہ اگر امام علیہ السلام کے یہ پہلو میں بھی بیٹھے ہوں اور لوگ ان سے آ کر پوچھیں کہ امام کہاں ہیں اور ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں کینچی سے، تب بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ اس وقت امام کہاں، یعنی اتنی رازداری رکھتے تھے امام علیہ السلام کی وجود متعلق، کیونکہ غیبت کا آغاز تھا اور فقط انہیں خبر ہوتی تھی کہ امام علیہ السلام اس وقت کہاں ہے، اور امام کی جانب سے ممنوع تھا بتانا کہ امام کی وجود کی خبر دی جائے کہ امام کہاں ہے، یعنی اتنے رازدار۔ تو علم مناظرے کے بھی ماہر تھے اور انتہائی باتقوا اور مخلصانہ، ظاہر ہے کہ بہت بڑے عالم۔ اب ان کے پاس محمد بن حسن سیرفی بلخ سے آ رہے تھے۔ امام کی نظر کرم کسی پر ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہنے لگا اختتام کر رہا ہوں بس 2-3 منٹ میں انشاءاللہ۔ اب امام وہ محمد بن حسن سیرفی کہتے ہیں کہ میں نے بلخ سے جو کچھ مومنین کے لیے مال انہوں نے مجھے دیا تھا وہ لے کے میں چلا، ایران اور ترکمانستان کی بارڈر پر سرخ کا ایک ایریا تھا، وہاں پر پہنچا اور وہاں پر میں خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا یہ مہینوں کا سفر اس لیے ہوتا تھا، بظاہر شاید خود آیت اللہ وحید خراسانی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں کہا کہ ایک زمانے میں جب یہ ساری الیکٹرانک وہیکل اور یہ سب چیزیں نہیں دریافت ہوئی تھی تو تہران سے قم آنے میں، تہران سے مشہد جانے میں 2 مہینے کا سفر ہوتا تھا جو سواری پہ جاتا ہے۔ آج ہم جو فلائٹ سے 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں وہ 2 مہینے کا سفر۔ اب بلخ سے جو بغداد جا رہا ہے تو پتہ نہیں کتنے مہینوں کا سفر کر کے وہاں پر پہنچے، لیکن وہاں پر ترکمانستان ایران کی بارڈر پر رک گئے، وہاں پر آرام کر رہے تھے کہ اچھا انہوں نے جو بھی مومنین کا مال تھا اس کو چینج کیا تھا، جیسے ہم جاتے ہیں تو آج بھی جب کسی اور کنٹری جا رہے ہوتے ہیں تو کرنسی کی ذرا سے اس طرح سے حفاظت ہو سکے ڈالر میں چینج کر لیتے ہیں تاکہ سنبھالنا آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے گولڈ کوائن اور سلور کوائنس میں چینج کیا جو بھی مال تھا مومنین کی جانب سے خمس کا، تاکہ یہ کہ ایک پاکٹ بن جائے۔ اور اس کے وہاں پر جب پہنچے تو احتیاطاً گننے لگے کہ پورے ہیں یا نہیں، اس میں سے ایک سلور کوائن ان کے ہاتھ سے گرا اور کہیں ریت میں نیچے مکس ہو کے گم ہو گیا۔ اب یہ بہت تلاش کرتے رہے، وہ ملا ہی نہیں۔ تقریباً شام رات کا بھی وقت ہو گیا تھا، اگلے دن پھر بھی روکے، پھر بھی نہیں ملا۔ اب یہ تھے بہت امین، تو نزدیک کا شہر پڑتا تھا اس وقت ہمدان، وہاں پر گئے اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے ذاتی مال میں سے وہ گولڈ کوائن ایک اور بنوایا اور اس کے بعد اس میں شامل کیا امام کے مال میں، اور پہنچے حسین بن رو کے پاس۔ حسین بن رو کے پاس پہنچے تو مختصر یہ کہ بہت اب پہنچے کا مطلب یہ کہ ایک جملے میں بات کہہ دی میں نے، بہت مشکل ہوتا تھا حسین بن رو سے ملاقات کرنا، اس لیے حکومت کی نگاہیں، نظریں، جاسوس ہیں، سب کچھ ہیں، تو شک تو ہوتا تھا کہ یہ کچھ خاص ان کا تعلق ہے امام سے، اس لیے بڑی مشکل سے ملتے تھے لوگ۔ وہاں پر پہنچے، خیر تو انہوں نے جو سونے چاندی کے سکے تھے وہ جیسے ہی کھولے تو حسین بن رو جو ہے وہ خاص انداز سے دیکھتے رہے ان سکوں کو، الگ الگ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ ایک خاص جو سکہ تھا اس کو الگ کیا اور الگ کر کے کہا کہ یہ ہمارے مال میں سے نہیں، یہ تمہارے مال میں سے، اور انہیں یہ کہا کہ جب تم آ رہے تھے تو کرف کے علاقے میں تم سے وہ سکہ جو ہے گم ہو گیا تھا، تم چونکہ امانت دار ہو امام کے مال کے، لہٰذا تم نے اپنا ذاتی مال تبدیل کیا ہمدان میں جا کر، اور اس کے بعد تم نے ایک کوائن شامل کیا ہے، لیکن نہیں، یہ کوائن تم لے جاؤ، جب واپس جانا تو اسی جگہ سے تم گزرو گے، وہاں پر پھر خیمہ لگانا، وہاں پر اب تم جب ریت کے نیچے سے دیکھو گے تو فلاں مقام پر ایک طریقہ کار بتایا اور وہاں سے وہ سکہ تمہیں مل جائے گا جو امام کا، اسے لے لینا، اور جب تم بلخ واپس پہنچ جاؤ، اگلے برس جب ہمارے پاس واپس آؤ گے امام کا مال دینے کے لیے تو وہ جو امام کا سکہ تھا وہ شامل کر کے لے کر آنا ہمارے پاس، لیکن جب اگلے برس آؤ گے تو اس وقت تک میں زندہ نہیں ہوں گا، اس وقت تک ایک اور نائب خاص ہوں گے امام کے، ان تک آ کے وہ مال پہنچا۔ یہاں واقعہ سنایا آیت اللہ وحید خراسانی نے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ذرا سوچئے گا، اچھا حسین بن رو وہ ہیں کہ جن کے لیے کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ ان تک امام زمانہ کی سانسیں پہنچی، یعنی جو اتنا قریب رہا تھا ان کے کہ جس نے امام کی سانسوں کو محسوس کیا۔ اللہ کوئی یعنی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ آپ ذرا سوچئے، جس پر امام علیہ السلام کی نظر کرم ہو جائے، نگاہ کرم، وہ ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی ماضی کے سارے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مستقبل کے سارے واقعات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے،
اسے پتہ ہوتا ہے کہاں بغداد کہاں پر کا، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا واقعہ کس مقام پر کس طرح سے پیش آیا، اور وہ اس شخص کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے کہ جب تم واپس جاؤ گے تو وہاں پر اس طرح سے جب تم ڈھونڈو گے تو تمہیں سکہ ملے گا، اور جب 1 سال بعد واپس آؤ گے تو میں زندہ نہیں ہوں گا، ایک اور نائب خاص ہوں گے، ان تک امام کا مال پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یعنی جس تک امام کی خاص نظر کرم ہے، امام اس کے لیے ماضی حال اور مستقبل ایک طرح سے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے فرق نہیں ہوتا کہ کیا ماضی ہے، کیا حال ہے، کیا مستقبل ہے۔ اور یہاں پر پھر ایک بات کو سمجھاتے ہیں گویا کہ آج تو مومنین کو کچھ ایسے گروپس بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہیں ائمہ علیہ السلام کی ولایت تکوینی میں شک ہونے لگا، وہ امام کے بارے میں شک کرنے لگیں گے پتہ نہیں امام کی جانب سے ایسا معجزہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا، یا امام کے پاس وہ علم غیب ہے یا نہیں ہے، یا امام وہ مستقبل دیکھ سکتے تھے یا بتا سکتے تھے یا نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے لیے تم اس شک کرنے لگے ہو، امام کے اگر کسی نوکر پر وہ نظر کرم کر دیں تو وہ بھی ماضی حال اور مستقبل کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوگا، اس کے لیے سب کھلا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک مثال ہے فقط اس بات کے لیے کہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے جو تحفے ہیں وہ خاص پھر انہی کی جانب سے جو ان کے معیار کے مطابق ہیں وہ عطا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش اپنی زندگیوں میں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے جشن کی مجلس میں جو PSV میں جشن ہوا تھا اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ مولانا صاحب ایک سوال، مولانا صاحب کیسے ہم اپنے آپ کو امام سے قریب کر سکتے ہیں، کیسے اس بات کو محسوس کریں کہ امام سے قریب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ تو اس وقت جو علماء کرام ہیں انہوں نے جملہ لکھا ہے، میں نے قوم کے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ آپ ایک سمپل ورڈ سے بتائیے گا کہ امام کے ساتھ قربت کے لیے آسان ترین فارمولہ سمپل الفاظ میں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ سمپل الفاظ میں فارمولہ یہ ہے کہ اپنی حاضری کو امام زمان علیہ السلام کی حاضری اور اٹینڈنس کے ساتھ میچ کر لو۔ اگر وہ اٹینڈنس تمہاری میچ ہو جاتی ہے امام کے ساتھ تو سمجھ جاؤ کہ تم امام کے ساتھ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اسکول میں جاتے ہیں بچے تو اٹینڈنس ہوتی ہے، بھائی کون پریزنٹ ہے کون ایبسنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی اپنی حاضری کو، ہماری پریزنٹ اور ایبسنٹ کو امام زمانہ علیہ السلام کی پریزنٹ اور ایبسنٹ کے ساتھ میچ کریں۔ یعنی یہ کہ جس محفل میں امام زمانہ علیہ السلام پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں میں پریزنٹ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، اور جہاں امام علیہ السلام کے لیے تصور بھی نہیں کہ وہ وہاں پر ہوں گے وہاں پر میں کہیں پریزنٹ تو نہیں ہو جاتا۔ اپنے حضور و غیاب کو کہتے ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں۔ یعنی مثلاً 1-2 مثالیں، نماز اول وقت امام علیہ السلام حاضر ہوں گے وہاں سے غائب ہوں گے؟ حاضر ہوں گے، تو میں کیوں غائب ہوں؟ اگر حاضر نہیں تو پھر میں کیوں غائب رہتا ہوں؟ یعنی امام علیہ السلام کی اٹینڈنس کے ساتھ اپنی اٹینڈنس کو میچ کریں۔ جہاں کہیں اگر کوئی حرام کی محفل ہے تو امام علیہ السلام وہاں پر ہوں گے یا نہیں؟ بے حجابی کی محفل امام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ قطعاً امام وہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اگر میں بیٹھا ہوں تو کیوں بیٹھا ہوں؟ جہاں کوئی غیبت کی محفل ہے تو امام السلام وہاں نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں کیوں ہوں؟ مجلس امام حسین علیہ السلام میں امام علیہ السلام ہوتے ہیں، تو اگر امام السلام وہاں ہوتے ہیں تو میں کیوں مجلس سے غیر حاضر رہتا ہوں؟ جلوس امام حسین السلام میں امام زمانہ ہوتے ہیں، اگر وہ وہاں ہوتے ہیں تو میں کیوں غیر حاضر رہتا ہوں؟ کہتے ہیں سمپل فارمولہ ہے، اپنی زندگی کے لمحے بہ لمحہ امام علیہ السلام کی حضور و غیاب، ان کی اٹینڈنس کے ساتھ اپنی اٹینڈنس کو میچ کرتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ تم کہاں پر ہو امام علیہ السلام کے ساتھ۔ سمپل، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہے کہ اب جب ائمہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا موازین الاعمال۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اے اعمال کے موازین یعنی میزان آپ پر سلام۔ یعنی آپ ہر چیز کو ناپنے کا ایک طریقہ ہو، میزان کا مطلب ہے چیک کرنے کا، اس کا پیرامیٹر کیا ہے کہ کیسے چیک کیا جائے۔ اگر فیور ناپنا ہے تو اس کو 1 کلو گرام 2 کلو گرام میں نہیں ناپتے، اس کو تھرمامیٹر سے، اس کے لیے ایک، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا وزن کرنا ہے تو ہم کلو گرام میں دیکھیں گے، فیور چیک کرنا ہے تو تھرمامیٹر سے دیکھیں گے، گلوکوز چیک کرنا ہے اس کے لیے خاص طریقے سے دیکھیں گے، اسٹیٹسکوپ سے دیکھیں گے کچھ چیزوں کو۔ ہر چیز کے لیے ایک الگ الگ معیار ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں اس کو ناپا کیسے جائے گا؟ نماز کس لیول کی تھی، روزہ کس طرح کا تھا، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم یا موازین الاعمال، اے اعمال کے میزان آپ پر سلام۔ یعنی امیر المومنین کے میزان میں اعمال کو پرکھا جائے گا۔ اچھا، اب کہاں امیر المومنین اور کہاں ہم کیسے اس میزان کو طے کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ فرمایا گیا کہ جب امیر المومنین کی محبت کے ساتھ وہ اعمال ہوں گے تو ان اعمال میں اللہ وہ روح عطا کرے گا کہ پھر وہ اس میزان پر پورا اتر سکے جو امیر المومنین سے۔ تو بس اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں، ذکر میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہی ہو چکا تھا،
تھوڑا سا توجہ دلانا تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہو سکے. اور یہ ایک نقطہ آپ کے ذہن میں رہے, آپ کی کبھی بھی جب کسی سے بات ہو کہ بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کو ماننے کی, تو وہ دلیل ایک مرتبہ یہ کہ آپ مولا کائنات سے دیں, ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے دیں. اور آپ یہ کہیں کہ بھائی جب حضرت حجت, یعنی میں حضرت حجت کہہ رہا ہوں, ایک مہدی ہیں جو تشریف لانے والے ہیں, جب تم انہیں کمیٹی بنا کر سلیکٹ نہیں کرتے تو اسی طرح سے ہم نے مولا کائنات کو بھی کمیٹی بنا کر سلیکٹ نہیں کیا. ہم نے جو اللہ نے معین کیا تھا وہی اللہ کی جانب سے ہم نے انہیں اختیار کیا. اللہ عز و جل انشاءاللہ بحق امیر المومنین و بحق اولاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام ہم سب کو ان کے جانثاروں میں, ان کے محبین اور شیعوں میں قرار فرمائیں. پروردگار پاکستان میں مومنین اس وقت پھر ایک ظلم کا شکار ہے, مظلوم ہے وہاں پر مومنین, اور سے مومنین جبری گمشدگیوں کا شکار ہیں. پاک پروردگار امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں ان کی جان و مال, عزت و ناموس کی حفاظت فرما, انہیں اپنے اہل و عیال, اپنے والدین کے ساتھ واپس ملا دے. پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ ہمارے یہاں پر جو ہم یہاں پر موجود ہیں, بظاہر جان تو ٹھیک ہے محفوظ ہوتی ہے کسی حد تک, لیکن سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما لے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے. امام زمانہ علیہ السلام کے قلب مقدس ان سے راضی و خوشنود فرما, اور اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھر کا ماحول امام زمانہ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بنانے کی توفیق, گنہگار آنکھوں کو اپنے مولا اور آقا کے دیدار سے روشن ان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آل الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ کی اہتمام سے تمام مومنات کے سارے ثواب کے لیے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں ہمراہی کے لیے مل کے بابا کے صلوات پیتے ہیں. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا مولاي ابن مولاي غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان اللمان اللمان اللمان, السلام عليك يا خليفة الرحمن, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا مظهر الإيمان يا إمام الإنس والجان, عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا ونورا وجعلنا من مواليك وانصارك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا